بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ناظرین تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوست نے سوال کیا ہے کہ قربانی جو ہے یہ کس جانور کی جائز ہے، اور کٹا یعنی بھینس یا بھینسا اس کے متعلق کیا حکم ہے، جائز ہے نہیں جائز، اس کی قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس میں کوئی کراہت ہے نہیں ہے، علماء اہل سنت کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا موقف ہے، وہ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق۔ دیکھیں ناظرین، قربانی بھینس کی کرنا اس جائز ہے یا نہیں جائز، اس کے متعلق دو گروہ ہیں علماء کے، دو جماعتیں ہیں اس کے متعلق۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اکثریت یہ کہتی ہے جی کٹا بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، جو حضرات کہتے ہیں کہ کٹے کی، بھینس کی یا بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ پاک نے سورۃ الانعام کے اندر جو بہیمۃ الانعام کا لفظ ارشاد فرمایا، اس کے متعلق جو جانور ارشاد فرمائے گئے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے یہ بھینس کا ذکر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر جو ہے بھینس کا ذکر، کٹے کا ذکر بالکل موجود نہیں ہے۔ تو پھر جو کہ وہ کہتے ہیں جی 4 جانور ہیں، اگر جوڑوں میں ملایا جائے تو 8 جوڑے بنتے ہیں، صرف انہی کی قربانی کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو پہلی میں قرآن سے ہی ان کو دلیل دینا چاہوں گا کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی ہے، قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، مفہومہا وعدسہا وبصلہا، یہ پوری آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں چند چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں مسور کی دال کا ذکر کیا گیا، پیاز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب ناظرین کرام، ہمارے ہاں کافی دالیں کھائی جاتی ہیں، جس میں سے مونگ کی دال ہے، چنا کی دال ہے، ٹھیک ہے، مسور کی دال ہے، ماہ کی دال ہے، مطلب کافی دالیں ہیں، اقسام ہیں جو کھائی جاتی ہیں، لیکن حالانکہ ان کا ذکر قرآن کے اندر تو موجود نہیں ہے۔ وہاں تو کسی کو بھی یہ فتویٰ یاد نہیں آتا، نہ کسی کو یہ دلیل یاد آتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو نہیں استعمال فرمائی، نہ آپ نے کھائی ہے، نہ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یوں دلائل دینا چاہیں تو حضرت جی ہزارہ دلائل موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، یعنی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام حضور علیہ السلام نے خود آپ نے نہیں کیا، یا آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی، یا آپ کے سامنے وہ کام نہیں کیا گیا، تو وہ کام شریعت کے نزدیک جو جائز نہیں ہے۔ اگر یوں اس بات پہ آئیں گے تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پھر جائز نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ پھر تو بذات خود ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو ہم بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دلیل بنا کے اس کو قربانی کو حرام کہنا، یہ سراسر کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، صرف ہٹ دھرمی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے علماء، انہی کے علماء جو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ قربانی کٹے کی یا بھینس کی یا بھینسے کی جائز ہے، انہی کے اپنے علماء، چوٹی کے ان کے ایک بہت بڑے علماء ہیں، عالم دین ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ میں ان میں سے آپ کو 2 ان کے حوالہ جات آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ قربانی کٹے کی یا بھینسے کی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ صرف ایک قوم کو بیوقوف انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایک ہٹ دھرمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی، اس میں سے چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی قربانی کٹے کی، بھینس یا بھینسے کی جائز نہیں ہے، باقی تمام علماء، پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قربانی بلا کراہت، بلا کسی وجہ کے جو ہے جائز ہے اور کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل بنا لینا جی قرآن میں تو وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں، پہلے میں آپ کو ان کے حوالہ جات آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو وہابیوں کے اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، چوٹی کے عالم ہیں ان کے، سید نظر حسین دہلوی، انہوں نے اپنے فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ نظیریہ کے اندر، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ خود اس بات کو لکھا ہے کہ قربانیوں کے جانوروں کی عمریں انہوں نے گنواتے ہوئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ قربانی کے اندر جو ہے بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں داخل ہے، بھینس جو ہے یہ گائے کی نوع کے اندر داخل ہے۔ فتاویٰ نظریہ جلد نمبر 3 صفحہ 257،
کتاب الاضحیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، مکتبہ اصحاب حدیث لاہور سے یہ کتاب ان کی شائع ہوئی ہے، اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ اسی طرح ان کا بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، ٹھیک ہے، جس کو یہ بہت بڑا اپنا مناظر سمجھتے ہیں، مناظر اعظم جس کو کہتے ہیں، مولانا عبدالستار توسوی، ٹھیک ہے، اس نے اپنے فتاویٰ ستاریہ کے اندر خود لکھا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے، گائے کی نوع کے اندر یہ داخل ہے، ٹھیک ہے نا۔ بحث کریں تو اس کے اوپر بہت ساری ابحاث ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ اتنے وقت نہیں ہوتا کہ بندہ اتنی لمبی گفتگو کرے، ٹھیک ہے۔ تو اکثریت کی اس کے اوپر اجماع ہے، اکثریت کا ایک کتاب بھی ہے جو ہے امت کے اجماع کے اوپر 300 سال پرانی، اس کا اردو کے اندر بھی ترجمہ ہو چکا ہے باقاعدہ، اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی نوع کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے، گائے کی قسم کے اندر داخل ہے، تو جب داخل ہے تو لہٰذا قربانی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کے الزامی جواب بڑا بہترین کہ عید بقرہ عید سے لے کر اگلی بقرہ عید تک کے دوران یہ جو سال گزرتے ہیں ان کو یاد نہیں آتا، کٹیا، ٹھیک ہے، خیرات بھی اس کی ہو رہی ہے، اس کا صدقہ بھی ہو رہا ہے، اس کی دعوتیں بھی اڑائی جا رہی ہیں، اس کو ولیمے کے اندر بھی پکایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر گلی، ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر کوچے میں، ہر بستی میں، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بڑے شوق سے کھا بھی رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حرام ہے، حرام کی رٹ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ الزامی ایک جواب ہے سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جائز نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی وہ قرآن کے اندر نہیں ہے اس کا نام، تو قرآن کے اندر تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ اور ہم کھا رہے ہیں، لیکن اس کا نام تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ۔ اور دوسری بات دیکھیں، بھینس کا دودھ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھینس کی مکھن استعمال کرتے ہیں، بھینس کا گھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بھینس کی یہ کھال، کٹے کی کھال یہ لے رہے ہوتے ہیں ان کے اداروں والے، تو اس وقت ان کو کوئی حرام کا فتویٰ یاد نہیں آتا، صرف یہ قربانی کے چند دن کے اندر ان کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، ان کو ہوتا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے وضاحت کے طور پہ کہا تھا علماء احناف کے نزدیک اس کا جائز ہے، ٹھیک ہے، باقی نہ کسی کے اوپر ہماری ہٹ ہے، لیکن علمی جواب دینا ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کھاتا ہے تو بھائی شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے نا، شرعاً اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ اب تو مارکیٹ کے اندر ایک بڑا نیا کٹا کھل گیا ہے، اہل حدیث کی ہی عالم ہے، میں باقاعدہ ان کا کلپ آپ یہ سماعت کر لیجئے گا۔ یا قرآن سے گدھے کا گوشت اہل حدیث وہابیوں کے نزدیک حلال ہے، گدھا قرآن کی روح سے حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس دفعہ اہل حدیث علماء گائے بیل کی کیوں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے اہل حدیث لوگ جو ہیں بغیر کسی اور جانور کی قربانی کرنے کے یہ گدھے کی قربانی کریں، اور قرآن کی روح سے وہ کہتا ہے کہ گدھے کی جو ہے قربانی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کلپ کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ تو اب آپ نے سنا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ گدھے کی قربانی حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ وضاحت کے طور پہ، واضح طور پہ جو ہے کتب حدیث میں بھی، کتب فقہ میں بھی، قرآن کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ گدھا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ اس کی اتنی ان لوگوں کی کم عقلی کہ اب یہ ان کے نزدیک گدھا بھی حلال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اب چند ایک علماء اہل سنت کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس بات کے قائل ہیں، اور پھر میں ایک بڑا نام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مولانا مکی الحجازی جو سعودی عربیہ کے اس ٹائم مفتی اعظم ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کلپ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی آپ بھی کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، مجبوری کے تحت ہو جائے گی جب اور کوئی چیز نہ ملے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی، ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اس لیے ذبح نہیں ہوگی۔ حضور نے تو پھر گائے بھی ذبح نہیں کی، حضور نے تو 100 اونٹ ذبح کیا ہے، تو تم بھی اپنے ملکوں میں قربانی میں صرف اونٹ ذبح کیا کرو نا، بس بیٹھے رہتے ہیں، مسئلے بڑھاتے رہتے ہیں۔ آپ سماعت کریں۔ اچھا، ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی طرح مولانا طارق مسعود صاحب
وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی بالاجماع امت جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ ان کی ویڈیو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم۔ حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے۔ بھینس کا اگرچہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن پوری امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں۔ تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے، تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت، اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے۔ یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طرح حالانکہ ہم اس بندے سے اختلاف کرتے ہیں اور بہت زیادہ اختلاف ہے ہمارا اس کے ساتھ، لیکن یہ بندہ بھی بھینس کی قربانی کو حلال سمجھتا ہے، حلال جانتا ہے۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کراہت موجود نہیں۔ بہت بڑا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارا ان سے بھی کئی مسائل کے اوپر اختلاف موجود ہے، لیکن قربانی کے مسئلے کے اوپر، بھینس کی قربانی کرنے کے مسئلے کے اوپر یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی جو ہے بھینس یا بھینسے کی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے چند ایک نام آپ کے سامنے لیے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو بہت سارے ٹھیک ہے علاقوں کے اندر، بہت سارے ملکوں کے اندر یہ اس کی قربانی باقاعدہ کی جاتی ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک جو شبہ اٹھایا جاتا ہے جی نبی علیہ السلام نے تو استعمال نہیں فرمائی، تو میرے پیارے محترم کہ اس وقت عرب کے اندر یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا تھا، تو قربانی اس کی کیسے کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ بھی ایک اس طرح کا ایک جواب ہے۔ تو بہرحال دوست، امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ علماء کی آپ نے کلپ بھی سماعت کر لیے، علماء کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی، ناچیز نے بھی 2 حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ کٹا تو جہاں رہا، بھینسا تو جہاں رہا، یہ اب گدھے کو بھی انہوں نے حلال سمجھ لیا، ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ اپنی طرف سے آیات پڑھ کے یہ اس کے اوپر جو ہے نا فٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ مفصل گفتگو اگر اس کے اوپر ہم کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت آپ کے سامنے اتنا نہیں ہوتا، چونکہ ادارے میں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور بعض ہمارے دوست اعتراض کرتے ہیں جی آپ تو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، دیکھ کے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ چونکہ آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے، آئے روز جو ہے نا مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے دیکھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ پھر بھی انسان ہے، بتقاضے بشریت اگر رہ بھی جاتی ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حضور توبہ رجوع کرتے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں غلطی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک بھی ہمارے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔